اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام طلبہ نے پچھلی بحث کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ پچھلی بحث میں ہم نے پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے بحث کی تھی اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں: قرآن یعنی کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب اس بحث میں ہم جانیں گے، اس بحث میں اب البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، یہ بحث اول جو ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں۔ اب ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادلہ شرعیہ کو انہی 4 میں ہی کیوں جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے۔ ادلہ شرعیہ جو ہیں ان کو ہم نے ان 4 کے اندر ہی کیوں شامل کیا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ادلہ شرعیہ صرف یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی جو ہے یہ دلیل شرعی جو ہے یہ یا وحی ہوگی یا اجتہاد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دلیل شرعی یا تو وحی ہوگی یا اجتہاد ہوگا۔ اب اگر دلیل شرعی وحی ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب۔ مطلوب یعنی وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور غیر مطلوب تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث شریف ہے۔ اور اگر وہ وحی نہیں ہے، وحی نہیں ہے بلکہ غیر وحی ہے، تو پھر وہ یقیناً اجتہاد ہوگا۔ اور اجتہاد کتنی قسموں پر ہے؟ اجتہاد بھی 2 قسموں پر ہے۔ اجتہاد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تمام کے تمام مجتہدین اس بات پر تمام کی رائے ایک ہو جائے، تمام اس بات کی پر تمام کی رائے ایک ہو، متفق ہو جائیں، تو یہ کہلائے گا اجتہاد۔ اور اگر بعض کی رائے مختلف ہو، بعض کی رائے اور ہے اور بعض کی رائے اور ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ قیاس کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیں کہ ادلہ شرعیہ جو ہیں ان کے بارے میں ان کو 4 چیزوں میں شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی۔ وحی ہے تو مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی۔ اگر مطلوب ہے تو پھر یہ قرآن ہے کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اگر غیر مطلوب ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کو غیر مطلوب ہے تو یہ کیا نام ہے؟ حدیث ہے۔ اور اگر غیر وحی ہے، وحی نہیں ہے، غیر وحی ہے، تو غیر وحی ہے تو یہ پھر اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد ہے تو پھر یا تو تمام مجتہدین اس مسئلہ پر متفق ہوں گے۔ اگر تمام اس مسئلہ پر متفق ہیں تو یہ اجتہاد ہے، اور اگر اس اجتہاد میں بعض کی رائے اور ہے، بعض کی رائے اور ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قیاس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، بحث اول کس کے بارے میں ہے؟ یہ کتاب اللہ کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب اللہ کے بارے میں۔ اب یہ قرآن جو ہے معنی، لفظ اور معنی کا نام دونوں کا نام ہے، اور لفظ کو ہم قرآن پاک کے الفاظ کو ادب کے تحت ہم نظم کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین نظم کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اس بات کو جانا نہیں ہے، میں آپ کو وضاحت سے بتا دیتا ہوں۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو قرآن پاک کے لیے لفظ کا کلمہ جو ہے وہ نہیں استعمال کرتے ادب کے طور پر، احترام کے طور پر۔ نظم اور معنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نظم جو ہے
نظم کا مطلب ہوتا ہے موتیوں کی طرح لڑی میں کسی چیز کو پرونا، اس کو کہتے ہیں نظم، اور قرآن اسی طرح موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے لفظ کا کلمہ نہیں بلکہ نظم کا کلمہ استعمال کریں گے۔ تو آپ نے جانا کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اس کے تو اب نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اور نظم اور معنی دونوں کے اندر 5 قسم کے تعلقات ہیں۔ اب اس میں 5 قسم کے تعلقات ہیں۔ قرآن جو ہے یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ تو اب یہ جو 5 قسم کے تعلقات ہیں، تو سب سے پہلا ہے وضع۔ سب سے پہلے ہے وضع، یہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ نظم کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور پہلا کیا ہے وضع۔ اب دوسرا کیا ہے، دوسرا ہے استعمال، یعنی کہ یہ نظم کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ کلمہ کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہ قرآن کا یہ کلمہ کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا ظہور اور خفا کا ہے، کہ یہ اس کا معنی کتنا ظاہر ہے اور کتنا خفی ہے، یعنی پوشیدہ ہے۔ اور اس کے بعد 5واں ہے دلالت، یعنی یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کی دلالت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 قسمیں سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ تو اب یہاں جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 5 ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں کی ان میں سے ہر ایک کی آگے 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ تو اس حساب سے یہ کل 5 ہیں، تو 5 کو 4 سے ضرب دے دیں، کل کتنی قسمیں ہو گئی، 5 4 بار 20، یعنی ٹوٹل 20 قسمیں اس کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے یہاں وضع کی بھی 4 قسمیں ہیں، وضع کے اعتبار سے جو ہے کلمہ کی جو ہے 4 قسمیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، وضع کے اعتبار سے کلمہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے، پہلی ہے خاص، دوسرا ہے عام، تیسرا مشترک، اور چوتھا مؤول۔ چوتھا کیا ہے، مؤول۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اب وضع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے خاص کو ذکر کریں گے، دیکھیں ذرا توجہ کریں کہ اب وہ خاص کو ذکر کریں، فالخاص لفظ فالخاصی، ٹھیک ہے، فصل فی الخاص والعامی، اور عام کے بارے میں ہے یہ فصل، خاص کے بارے میں فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے اور مسمى معلوم کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، علی الانفراد، انفرادی طور پر، انفرادی طور پر۔ اب یہاں جو ہے معنی معلوم سے مراد کیا ہے، معنی معلوم سے مراد وصف ہے، وصف ہے، اور مسمى معلوم سے مراد، مسمى معلوم سے مراد کیا ہے، وہ عین ذات ہے، یعنی جس ذات کے لیے وصف لایا گیا ہو اسے مسمى معلوم کہتے ہیں۔ اب معنی معلوم تو اب آپ کو بتایا وصف جو ہے وہ اکیلا قائم نہیں ہو سکتا، وصف اکیلا قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وصف اکیلا قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا ضروری ہے، کسی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر زید بہادر ہے، اب بہادری جو ہے یہ وصف ہے، زید کیا ہے، یہ عین ذات ہے، یعنی مسمى معلوم ہے۔ اب جو بہادری کا لفظ ہے یہ اکیلا قائم تو ہو نہیں سکتا، یہ اکیلا قائم نہیں ہو سکتا،
بلکہ آپ کہیں اکیلے میں مجھے بہادری دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے جب تک کہ کوئی ذات ساتھ نہ ہو۔ ذات ہوگی تو بہادری قائم ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ میں بتا رہا تھا کہ وصف اکیلا قائم نہیں ہوتا، جس طرح کہ سفیدی، سیاہی اور علم، جہالت، یہ سب جو ہے اس کے لیے کسی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ علم اور جہالت جو ہے اس کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے، جس کے اندر علم پایا جائے، جس کے اندر جہالت پائی جائے، تو اس کے بغیر یہ قائم نہیں ہوں گی۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا سفیدی اور سیاہی کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ میں نے سفیدی اور سیاہی کا نام کیوں لیا؟ سفیدی تو ویسے بھی ہے، میں نے کہا یہ دیوار ہے سامنے، تو سفیدی اس کے اوپر مثال کے طور پر دیوار کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، تو اب وہ دیوار نہیں ہے تو سفیدی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بھائی مشکل ہے ہی نہیں، سفیدی تو ہم ویسے بھی دکھا سکتے ہیں۔ کیسے دکھا سکتے ہیں جی؟ ہم بازار سے پینٹ کا ڈبہ لے کر آتے ہیں، جیسے ہی ڈھکن کھولتے ہیں بیچ میں سارا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بھائی اس کے اندر بھی کیمیکل ہوتا ہے، اس کیمیکل کی وجہ سے وہ سفیدی ہے، کیمیکل نکال دو سفیدی ختم۔ سفیدی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا جی چونا، چونے میں بھی تو ہوتا ہے، چونا بھی تو سفید ہوتا ہے، سفیدی ہوتی ہے چونے کے اندر، چونا سفید ہے تو وہ سفیدی ہے نا؟ تو بھائی وہ ایک خاص قسم کی مٹی ہے جس کے اندر سفیدی نے سرایت کی ہوا ہے، اس کے ذرے ذرے کے اندر سفیدی سرایت کر گئی ہے۔ اگر اس مٹی کو ہٹا دو تو سفیدی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی چونا ایک مٹی کی قسم ہے نا، تو اس مٹی کو بیچ میں سے ہٹا دو تو سفیدی ختم ہو جائے گی، سفیدی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس مٹی کی وجہ سے وہ سفیدی ہے۔ اور المسمى معلوم یعنی کہ وہ خاص ذات ہے جو کہ معلوم ہے، جس کا وہ عین ذات، عین ہے۔ علل انفراد ہے، یعنی انفرادی طور پر، اب آگے وہ کہہ رہے ہیں انفرادی طور پر سے مراد یہ ہے کہ اکیلے وہ آئیں، دونوں وصف بھی اکیلا ہو اور عین ذات جو یعنی مسمى معلوم ہے وہ بھی اکیلا ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مرض، میں مثال کے طور پر مرض ایک ہی ذات کے لیے ہے، اور امراض اس کے اندر اس کے تو بہت سارے افراد ہیں۔ یہ جمع پر دلالت کرتا ہے، جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے آگے شروع ہوتی ہے، تو اس کے تو کم از کم افراد 3 ہیں۔ تو انہوں نے کہا 3 افراد یا 4 افراد والے نہیں، زیادہ افراد والے نہیں، صرف اس کا ایک ہی فرد ہونا چاہیے۔ علل انفراد ہے، اس کا ایک ہی فرد ہونا چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، ایک ہی فرد ہے اس کا۔ اس کے بعد آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں مسئلہ اصل یہ ہے انفراد کے حوالے سے کہ مثال طور پر لفظ زید ہے، زید کا لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ زید کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، زید کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے زید کا لفظ۔ تو یہ اب جب زید کی ذات کے لیے لفظ زید وضع کیا گیا تو وہ تو ڈھیر سارے افراد آپ کے ذہن میں ہوگا، اور زید تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر 2 یا 3 یا 4 زید ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کا نام بھی زید ہے، اس کا نام بھی زید ہے، اور یہ جو بیٹھا ہے اس کا نام بھی زید ہے مثال کے طور پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں نام جو ہیں ہر ایک شخصیت کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلا شخص ہے، اس کے والدین نے جب نام رکھا تھا زید تو کسی اور کی طرف کسی اور کا نام زید نہیں رکھا، بلکہ صرف آپ نے اسی بیٹے کا نام زید رکھا تھا۔ جب اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا تو اسی کی ذات کے لیے لفظ زید رکھا تھا، نام اس کا زید رکھا تھا، اور جب اس شخص کے والدین نے نام رکھا تھا زید تو اسی شخصیت کے لیے لفظ زید رکھا تھا، نہ کہ کسی اور کے لیے، 2 اشخاص کے لیے یا 3 اشخاص کے لیے۔ بات آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر ایک کے والدین نے اسی ہی کی ذات کے لیے لفظ زید جو ہے وہ چنا تھا، نام چنا تھا زید۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع، جب اسے وضع کیا گیا تو ایک ہی شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو، زیادہ کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ یہی وہ بات کر رہے ہیں علل انفراد، یعنی کہ وہ ایک ہی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کے بہت سوں کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ صفت بھی ایک ہی کے لیے وضع کی گئی ہو، اور وہ ذات جو ہے اس ذات کا جو نام ہے وہ بھی ایک ہی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں سے آگے ہم پھر اس کی مثالیں اور بحث کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔